صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا انسان کی حقیقت کو جان لینا۔ قرآن کریم نے انسان کو اپنے رب اور قیامت کے دن کی معرفت دینے کے بعد اسے اپنے آپ کی معرفت عطا کی، نیز فطری طور پر پیدا ہونے والے سوالات کے جوابات دیے کہ انسان کیسے وجود میں آیا اور اس کا انجام کیا ہوگا۔ ہر انسان کے دل میں یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں اور وہ ان سوالات کے جوابات کے لیے بڑا بے چین بھی ہوتا ہے۔ منہج التربیت الاسلامیہ لمحمد قطب، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 54۔ قرآن حکیم نے صحابہ کرام کے لیے یہ واضح کیا کہ نسل انسانی کی نشو و نما کیسے ہوتی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے اصل عناصر کیا ہیں، انسانی زندگی کا مقصد کیا ہے اور مرنے کے بعد ان کا انجام کیا ہوگا۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت اور قرآنی اسلوب سے انسان کی حقیقت معلوم کی کہ سب سے پہلے انسان کی تخلیق پانی اور مٹی کے مجموعے سے ہوئی اور پھر اس کی اولاد اور نسل ایک حقیر سے پانی کے ساتھ وجود میں آ رہی ہے۔ انسان کو اپنے رب کے ہاں کیا شرف و منزلت حاصل ہے، اس نے کس طرح انسان کو مسجود ملائک بنایا، اسے بے شمار مخلوقات پر فضیلت اور برتری عطا کی، یہ سب کچھ واضح کیا تاکہ انسان خود کو دو متضاد انتہاؤں اعلیٰ اور ادنا کے درمیان محسوس کرے اور خالق کے ہاں اپنے شرف و منزلت کی وجہ سے خود کو باوقار سمجھے، اپنی تخلیق کے اسلوب کو سامنے رکھ کر تواضع اختیار کرے، اپنے اس خالق کی عظمت کا اعتراف کرے جس نے اسے اس کے اصل سے پیدا فرما کر حسین و جمیل شکل و صورت عطا کی اور اسے ایک بلند مقام پر فائز کیا تاکہ اس میں فخر اور غرور و تکبر پیدا نہ ہو اور اپنی عزت و کرامت کو ملحوظ رکھ کر وہ اپنے خالق کے سوا کسی اور کی غلامی اور بندگی اختیار نہ کرے۔ اسالیب التشریق فی القرآن للدکتور الحسین جلوو، صفحہ نمبر 134۔ اگر اللہ تعالی انسان کو اس رہنمائی کے بغیر چھوڑ دیتا تو بہت سے لوگ اپنی حقیقت سے ناواقفیت کی بنا پر مشکلات کا شکار ہو جاتے، بلکہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد اب بھی مشکلات میں گھری ہوئی ہے کیونکہ انہوں نے اپنے مخصوص نظریات کی وجہ سے اپنے آپ پر زیادہ انحصار کیا، جس کے نتیجے میں ان میں غرور و تکبر پیدا ہوا یا پھر وہ قعر مذلت میں گر گئے کہ خود کو خالق کے سوا غیروں کے قدموں میں ڈال دیا۔ انسان کا اپنے آپ پر غور و فکر اس کی تربیت کے مؤثر ترین ذرائع میں سے ہے۔ جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے اپنے بارے میں غلط فہمیوں کا شکار ہے، کبھی حد اعتدال سے اتنا بڑھ جاتا ہے کہ خود کو اس کائنات کی سب سے اعلیٰ اور عظیم ترین ہستی سمجھنے لگتا ہے اور فخر اور غرور و تکبر سے بھرے ہوئے بلند بانگ دعوے کرنے لگتا ہے، جیسا کہ قوم عاد کے متعلق کہا گیا ہے فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ پھر جو عاد تھے تو انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور بولے قوت میں ہم سے زیادہ سخت کون ہے؟ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ جس نے انہیں پیدا کیا وہ قوت میں ان سے زیادہ سخت ہے اور وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے۔ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 15۔ فرعون نے بھی یہ دعویٰ کیا تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فقال انا ربکم الاعلی، تو کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ سورہ نازعات آیت نمبر 24۔ کبھی تو انسان خود کو اتنی بلندی پر لے جاتا ہے کہ خود کو کسی کے سامنے جواب دہ نہیں سمجھتا بلکہ خود معبود بن بیٹھتا ہے، اور کبھی انسان اس کے برعکس خود کو انتہائی ذلت اور پستی میں گرا دیتا ہے، خود کو اس کائنات کا حقیر ترین ذرہ سمجھتا ہے، کبھی شجر و حجر کے سامنے سر جھکاتا ہے، کبھی نہروں اور پہاڑوں کے سامنے ماتھا ٹیکتا ہے، کبھی حیوانات کے سامنے سربسجود ہوتا ہے اور کبھی خیال کرتا ہے کہ سورج اور چاند کو سجدہ کیے بغیر وہ زندہ و سلامت نہیں رہ سکتا۔ اصول التربیہ للنحلاوی، صفحہ نمبر 31۔ قرآن حکیم نے بڑے واضح انداز میں اس حقیقت کو آشکارا کیا ہے کہ انسان کی پیدائش دو طرح سے ہوئی ہے۔ سب سے پہلے انسان کو مٹی کے گارے سے بنا کر اس میں روح ڈالی گئی، اس کے بعد اس کی نسل کی پیدائش حقیر پانی کی ایک بوند سے ہوئی اور اب تک یہی طریقہ تسلسل سے جاری ہے۔ اسالیب التشویق فی القرآن للدکتور الحسین جلو، صفحہ نمبر 134۔ انسان کی تخلیق کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے الذي احسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الانسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين
ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. جس نے ہر چیز کو اچھے طریقے سے پیدا کیا اور اس نے تخلیق انسان کی ابتدا مٹی سے کی، پھر اس کی نسل ایک حقیر پانی کے جوہر یعنی نطفے سے چلائی، پھر اس کے اعضاء کو درست کیا اور اس میں اپنی روح پھونکی، اور اس نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، تم کم ہی شکر کرتے ہو. سورہ السجدہ آیت نمبر 7 تا 9. قرآن حکیم میں اس مفہوم کو واضح کرنے والی بے شمار آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت زیادہ قدر و منزلت اور شرف عطا فرمایا ہے. امت مسلمہ کے اس ہراول دستے صحابہ کرام کے قلوب و اذہان پر اس گفتگو کے بہت زیادہ اثرات تھے. قرآن حکیم نے انسان کی عزت و شرف کو کئی لحاظ سے بیان کیا ہے. مثلا اللہ تعالیٰ کا انسان کو اپنے ہاتھوں سے تخلیق فرمانا. ارشاد باری تعالیٰ ہے اذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين. یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک میں مٹی سے ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں، چنانچہ جب میں اسے ٹھیک ٹھیک بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑنا. تب تمام فرشتوں نے بیک وقت اکٹھے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کس چیز نے اس آدم کو سجدہ کرنے سے منع کیا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا؟ کیا تو نے تکبر کیا یا تو اونچے درجے والوں میں سے ہے؟ وہ روح جو انسان میں داخل ہوئی، قرآن حکیم کی ان آیات نے واضح کیا ہے کہ وہ نہایت عالی مرتبت اور عالی شان ہے. اور پھر اس پہلے انسان کا ایسا والہانہ استقبال کیا گیا کہ فرشتے اس کے سامنے سجدہ ریز ہے، اور باری تعالیٰ انسان کی عظمت شان کا اعلان فرشتوں کو سجدہ کرانے کی صورت میں فرما رہے ہیں. متوازن جسم اور حسین صورت. ارشاد باری تعالیٰ ہے خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا اور تمہیں صورت دی تو تمہاری صورتیں بہت اچھی بنائی اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. سورہ تغابن آیت نمبر 3. ایک اور مقام پر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا. سورہ 3 آیت نمبر 4. انسان کے متوازن جسم کی تخلیق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. جس نے تجھے پیدا کیا پھر تجھے درست کیا اور تجھے معتدل بنایا، اس نے جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا. سورہ انفطار آیت نمبر 7-8. انسان کے لیے قوت گویائی اور عقل و دانش کا عطیہ. ارشاد باری تعالیٰ ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. اللہ رحمان نے قرآن سکھایا، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسے بولنا سکھایا. سورہ رحمان آیت نمبر 1-4. دیگر مخلوقات کی نسبت انسان کو خالق نے یہ شرف عطا کیا کہ وہ دل کے جذبات کا احسن انداز میں اظہار کر سکتا ہے. پھر علم و دانش کی بدولت بے شمار گتھیوں کو سلجھاتے ہوئے ترقی کے زینے طے کرتا چلا جاتا ہے. زمین و آسمان کی اشیاء کا انسان کے لیے مسخر ہونا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اسے بے حد و حساب اور بڑی بڑی نعمتیں عطا کی. فرمان ربانی ہے وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. اور اس نے تمہیں ہر وہ چیز دی جو تم نے اس سے مانگی، اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے. بے شک انسان بڑا ظالم نہایت ناشکرا ہے. سورہ ابراہیم آیت نمبر 34.
اللہ تعالیٰ نے انسان کی عزت افزائی کے لیے آسمانی بادشاہت کو اس کے لیے مسخر کر دیا، جس میں بے شمار ستارے، سورج اور چاند ہیں، اور ان سب کو ایک ایسے منفرد نظام میں سمو دیا جس سے دن رات اور مختلف موسم وجود میں آتے ہیں، اور انسان ان سب سے مستفید ہوتا ہے۔ فرمان الہی ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اور اس نے تمہارے لیے مسخر کیے رات اور دن اور سورج اور چاند اور تمام تارے بھی اسی کے حکم کے پابند ہیں، بے شک اس میں عقل مند لوگوں کے لیے البتہ کئی نشانیاں ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 12۔ دوسرے مقام پر فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور اس نے اپنی طرف سے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے تابع کر دیا، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ سورہ جاثیہ آیت نمبر 13۔ انسان کی دیگر مخلوقات پر فضیلت۔ فرمان الہی ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہے اور انہیں بر و بحر میں سواریاں دی اور انہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا اور انہیں اپنی کثیر مخلوقات پر جنہیں ہم نے پیدا کیا فضیلت دی۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 70۔ انبیاء اور رسولوں کی بعثت کے ساتھ انسان کی عزت افزائی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کی عزت افزائی کے بڑے بڑے مظاہر میں سے ایک مظہر انبیاء اور رسول کو انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمانا ہے، جنہوں نے نوع انسانی کو حیات افزا تعلیمات سے بہرور کیا اور ان تعلیمات پر عمل کرنے کی صورت میں دنیا و آخرت میں کامیابی کی ضمانت دے دی۔ تقریب انسان کے طور پر اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت اسلام، ایمان اور احسان کی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نعمتوں سے بہرور ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ فرمان ربانی ہے قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى۔ یعنی اللہ نے فرمایا تم دونوں یہاں سے اکٹھے اتر جاؤ، تمہارے بعض کے دشمن ہیں، پھر جب تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ مشقت میں پڑے گا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 123۔ ایک اور مقام پر فرمایا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون۔ کہہ دیجئے اے لوگو، بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں جس کے پاس آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ کرتا اور مارتا ہے، لہٰذا تم اللہ پر اور اس کے رسول امی نبی پر ایمان لاؤ جو خود بھی اللہ اور اس کے تمام کلمات پر ایمان لاتا ہے، اور تم اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ سورہ اعراف آیت نمبر 158۔ انسان کی عزت و تکریم کا ایک مظہر جس کا صحابہ کرام کو بھی بڑی شدت سے احساس تھا وہ یہ ہے کہ انسان کو انسانوں کی اور معبودان باطلہ کی غلامی سے نجات دلا کر صرف ایک معبود حقیقی کی بندگی کا شرف بخشا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ
فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. اور یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو، پھر ان میں سے بعض کو اللہ نے ہدایت دی اور ان میں سے بعض پر ضلالت ثابت ہو گئی، لہٰذا تم زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو یعنی رسولوں کو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا. سورہ نحل آیت نمبر 36. اللہ تعالیٰ کی انسان سے محبت اور ملأ اعلیٰ میں اس کا تذکرہ. اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے عزت و تکریم کے اعلیٰ ترین مظاہر میں سے ایک مظہر یہ ہے کہ اس نے انسان کو اپنی محبت و چاہت اور پسندیدگی کا اہل بنایا، اور قرآن حکیم میں اسے وہ تمام طریقے بتا دیے جنہیں اختیار کر کے وہ حب الہی کا حقدار بن سکتا ہے. اور اس کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرنے اور آخرت میں جنت حاصل کرنے کے لیے جو تعلیمات و ہدایات دی ہیں ان کی مکمل اتباع کی جائے. اللہ تعالیٰ نے اتباع رسول کے لذیذ ترین ثمرات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. جس نے نیک عمل کیے، مرد ہو یا عورت، جبکہ وہ مومن ہو، تو ہم ضرور اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور ہم انہیں ضرور ان کا اجر و ثواب ان بہترین اعمال کے بدلے میں دیں گے جو وہ کرتے تھے. سورہ نحل آیت نمبر 97. انسان کی حفاظت اور نگرانی. انسان کی عزت و تکریم کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ اسے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص تائید، سرپرستی اور حفاظت کا اہتمام ہوتا ہے. فرمان الہی ہے: وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، حالانکہ تم پر نگران یعنی فرشتے مقرر ہیں. سورہ انفطار آیت نمبر 10. اور انسان کے حفاظت کے لیے فرشتوں کو متعین کیا گیا ہے. ارشاد ربانی ہے: ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی جان ایسی نہیں جس پر کوئی نگہبان نہ ہو. سورہ طارق آیت نمبر 4. اس طرح قرآن حکیم میں انسان کی عزت و تکریم کی بے شمار صورتوں کا تذکرہ پایا جاتا ہے. موسوعہ نظرۃ النعیم فی مکارم اخلاق الرسول، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 1136 تا 1142.